کورونا وائرس کی عالمی وبا ابھی تک تھمی نہیں ہے. اس بیچ 2021 کے حج کو لے کر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک طرف حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے اپلیکیشنز لیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں ان کی جانب سے احتیاط برتنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرناٹکا اسٹیٹ حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن کے صدر اقبال احمد صدیقی. بتائیے صدیقی صاحب، یہ اصل میں کیا معاملہ ہے؟ 2021 کا جو حج ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا گائیڈ لائنز ہیں اس تعلق سے؟ نہیں، حج تو ضرور ہوگا، بٹ یہ حج جو ہے مختلف حج ہے. یہ حج ایسا حج جو ہر سال ہوتا تھا اس طرح کا حج نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سے گائیڈ لائنس، رولس، ریگولیشنس، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، ہیلتھ کنڈیشنز آف دا حاجیز، یہ سب پورا کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس سال. تو اس لیے اس سال کا حج ایک دم مختلف ہوگا. لیکن ابھی تک کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے. جو حج کمیٹی آف انڈیا جو ابھی جو اپلیکیشن کا پروسیس کر رہی ہے وہ ایک پروسیس ہے، وہ جاری ہے بس. لیکن یہ بھی جو بھی ہے پروویژنل ہے، عارضی ہے یہ. تو اس کا کریکٹ ٹھوس یہ جب ہی آتا ہے تب سعودی گورنمنٹ پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے اور سب کو کنوے کرتی ہے کہ یہ گائیڈ لائنس ہے ہمارا اس سال کے حج. یعنی جو حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جو گائیڈ لائنس ہیں یا پھر جو رقم لی جا رہی ہے، ایڈوانس بکنگ لی جا رہی ہے، وہ گورنمنٹ کوٹا کے لیے ہے. اور کیا اس تعلق سے پرائیویٹ ٹورس اینڈ آپریٹرز کے لیے بھی ہے کہ جو پرائیویٹ طور پر عازمین حج جانا چاہ رہے ہیں سفر پر؟ نہیں، یہ جو ابھی ایڈوانس لے رہے ہیں یہ صرف حج کمیٹی آف انڈیا کے لیے ہے. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے ہم نے ابھی کچھ انسٹرکشنز نہیں دیں گے بکنگ شروع کرو. تب تک وہاں سے ہم کو کوٹا الاٹ نہیں ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کی طرف سے، تب تک ہم بکنگ نہیں لیں گے. یہ عمرہ کے لیے جو ہے درمیان میں کھول دیا گیا تھا اور ویزے بھی نکل رہے تھے. اچانک عمرے پر بھی جو ہے پابندی لگ گئی ہے، ویزے نہیں نکل رہے ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے سر؟ یہ جو عمرے کا 10 دسمبر سے اس کو بند کر دیا ہے، کیونکہ جو کرونا وائرس ہے، وبا ہے، یہ زیادہ پھیل گئی تھی. اس کی وجہ سے ریسٹرکشن پھر سے مکے میں اور مدینے میں دونوں جگہ بھی امپلیمنٹ کر دی ہے. اس سے پہلے جو تھا دبئی میں عمرہ جانے والوں کو کوارنٹائن کیا جاتا تھا 15 دن کے لیے، پھر وہاں سے پھر وہ ٹریول کرتے تھے عمرے کے لیے. تو ابھی یہ بند ہے. تو ایسے میں جو پرائیویٹ ٹورز اور ٹریولز ہیں یا پھر حج یا عمرہ آرگنائزرز ہیں، ان کی جانب سے کیا اعلانات ہیں ان عازمین کے لیے جو جانا چاہتے ہیں 2021 کے حج پر اور عمروں پر؟ فی الحال تو ان کو تو صبر کرنا پڑے گا، اور جو بھی عمرہ ٹور آپریٹرز ہیں وہ اگر کوئی بکنگ لینا چاہتا ہے تو پلیز مہربانی کر کے کوئی بھی پیسہ مت پھنسائیے. اپنا پیسہ آپ صبر سے رہیے جب تک کہ کوئی کلیئر پالیسی نہ آ جائے، کلیئر گائیڈ لائنس حکومت سعودی عربیہ کی طرف سے نہ آ جائے. تب تک آپ کسی کو کچھ ایڈوانس بھی مت دیجیے، کسی کو کوئی پیسہ، کوئی کمٹمنٹ مت کیجیے. کہیں پر کرناٹکا کی ریاست میں ایسی شکایات آ رہی ہیں کہ یا پھر اس طرح کے اشتہارات بھی ہیں کہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے پیشگی لی جا رہی ہے کچھ پرائیویٹ آپریٹرز کے تعلق سے. کیا اس مسئلے کے تعلق سے آپ نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں یا پھر کوئی منصوبہ ہے آپ کا کہ جو عازمین ہیں وہ دھوکے سے بچے رہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو ہم بہت پہلے ہی پولیس کمشنر سے اور پولیس ہوم منسٹری کے ساتھ بات کیے ہیں، اور انہوں نے انسٹرکشنز دیے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ ایک سیل ہی قائم کی ہے جس کا ایک سینئر انسپیکٹر اس کو وہ سیل کو لیڈ کر رہا ہے. اگر کوئی بھی اگر اس طرح اشتہار دے رہے ہیں جو ان رجسٹرڈ ٹور آپریٹرس ہیں، جو ایسے پیسہ کھا کے بھاگنے والے فلائی بائی نائٹ جو بھی ٹور آپریٹرس آ کے عمرہ کے لیے پیسے وصول کرتے ہیں، ان کا نام اور پتہ آپ دے دیں تو اس پہ امیڈیٹ ایکشن ہوگا.
बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे इकबाल अहमद सिद्दीकी जो कि कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि जो आज़मीन हज पर या उम्रे पर जाना चाहते हैं वो सब्र करें, चूँकि कोरोना वायरस की वबा अभी तक थमी नहीं है, लिहाजा इसकी वजह से हुकूमत सऊदीया और हुकूमत हिंद की जानिब से भी वाज़ेह हिदायत नहीं आए हैं। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत।